علی گور بلوچ صاحب، آپ کو یہ شارٹ جو ہم نے سنوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں بہت صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نہ چھیڑیں، اور پھر انہوں نے غالب کا ایک شعر بھی سنا دیا. تو یہ کیا ہے اور وہ کن قوتوں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم لڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں، نواز شریف صاحب نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس پاکستان کی مضبوطی کے لیے، اس پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس پاکستان کی ترقی کے لیے 3-4 دفعہ جو ہے وہ اپنی حکومتیں گوائی، لیکن جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد ہمیشہ جاری رکھی، اور ان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جس بدترین وکٹمائزیشن کا وہ شکار رہے، وہ بھی انہوں نے حوصلے اور صبر کے ساتھ کیا. اس کے برعکس انہوں نے کبھی ملک کے اندر کوئی 9 مئی کی طرح کبھی شہداء کے مجسموں کو اپنے کارکنوں سے آگ نہیں لگوائی، کبھی ایم عالم کا جہاز نہیں جلایا، کبھی پشاور کا ریڈیو اسٹیشن نہیں جلایا، کبھی میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات میں آگ نہیں لگائی، کبھی موٹر ویز نہیں جلائے، بلکہ ان مشکلات کا جو کہ خاص طور پر بالخصوص جب پی ٹی آئی کا وقت تھا اور جب ان کا ایک وہ سرغنہ جس نے نہ صرف پاکستان کی معاشی تباہی کی، جس نے پاکستان کی میں انارکی پھیلائی، جس نے پاکستان میں کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے، جس نے پاکستان کی تباہی کی، جب وہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا کہ کل نواز شریف جیل میں بند ہوگا، آپ سے بات علی گور بلوچ صاحب، یہ بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے. علی گور بلوچ صاحب یہ تاریخ کا حصہ ہے. علی گور بلوچ صاحب یہ تاریخ کا حصہ ہے، واضح طور پر یہ ہمیں معلوم ہے جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن ابھی کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ صبر کیوں کر کے بیٹھے ہوئے، کس چیز سے اور کن طاقتوں سے آج بھی وہ لڑ رہے ہیں؟ وہ یہ بتا دیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو فتنہ جس نے پورے پاکستان کو اپنی فتنہ انگیزی کے ذریعے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس نے فرا گوگی کو کرپشن کر کے بھگوا دیا اور اپنی اس اہلیہ کی ابھی تک بھی سہولت کاری کروا رہا ہے جو 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگا کرتی تھی، جنہوں نے توشہ خانہ سے اربوں روپے کے جو تحائف تھے ان کو ان کی جو وہ تو معاملات عدالتوں میں ہے نا سر جی، اور ان کو ہڑپ کر گئے. تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ جس طرح سے صبر کر کے بیٹھے ہیں یا کسی خوف سے خاموش ہیں؟ نہیں، خوف سے بالکل وہ نواز علی گور بلوچ صاحب وہ صبر کر کے بیٹھے ہیں یا کسی خوف کی وجہ سے خاموش ہیں؟ نہیں، اگر نواز شریف صاحب کو خوف ہوتا تو وہ 3 دفعہ اپنی حکومتیں نہ گواتے. اگر نواز شریف صاحب کو خوف ہوتا تو وہ اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بن جاتے جب ان کا ترقی کرتا ہوا پاکستان، جس کو کہ انہوں نے بڑے بڑے چیلنجز سے نکالا تھا، جس پاکستان کے اندر 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، جس پاکستان میں چاگی کے اندر دھماکے کیے تھے اور جس کے بعد ایک فتنے کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا، وہ اس وقت گھبرا جاتے کہ میری حکومت نہ آ جائے اور کسی کی خوشامد کر لیتے. اور وہ فتنہ جو کہ خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں خود لاہور سے الیکشن ہار چکا تھا اور اس کے بعد اس حلقے سے سعد رفیق نے الیکشن جیتا بھی، تو یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے کے پی کے کا بلدیاتی الیکشن ابھی آ رہا ہے جب ان کی حکومت ہے، یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. تو یہ اگر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکیں گے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خود شیشے کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ اصل خونخوار بھیڑیا کون ہے جو پاکستان میں آگ لگاتا ہے. اب علی گور بلوچ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے صبر کر کے بیٹھا ہوں، ان کا بتائیں نا مجھے کہ وہ کس چیز سے صبر کر کے بیٹھے ہیں. آپ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ جاتے ہیں. مجھے یہ تو بتائیں نا کہ کیا صبر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، صبر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں شرنگیزی کی ہے، جنہوں نے پاکستان میں آگ لگائی ہے اور جن کی سہولت کاریاں گڈ ٹو سی یو کے ذریعے ہو رہی ہیں، جن کی سہولت کاریاں جو ہیں 8 منٹ میں 8 ضمانتوں کے ذریعے ہو رہی ہیں، جن کی سہولت کاریاں ان کے اوپر جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے اوپر سٹے آرڈرز مل جاتے ہیں،
تو بہت سارے بڑے بڑے راز جس نے اتنی مشکلات کو علی گور بلوچ صاحب، علی گور بلوچ صاحب، علی گور بلوچ صاحب، مجھے چلیں، مجھے علی گور بلوچ صاحب، علی گور بلوچ صاحب، علی گور بلوچ صاحب، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ بات کیوں نہیں ظاہر ہے؟ دیکھیں بات اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے نہ چھیڑو. نہیں، کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنی زبان کھولتے ہیں اور ان مشکلات کو فیس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا وہ کردار ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ملک کے اوپر آگ نہیں برسائی، اپنے اوپر تکلیفیں ضرور برداشت کی ہیں، اور پھر وقت آنے پر خاموش بھی ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے، ان کا تو تذکرہ بھی نہیں کیا، ان کا گلہ بھی نہیں کیا. ملکی مفاد میں خاموش ہیں، پاکستان کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں، پوائنٹ آ گیا، خطوط لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے. نواز شریف صاحب نے تو ہمیشہ ملک کو سنبھالا ہے اور ملک کے اندر ایک ترقی کی طرف گامزن کیا ہے ملک کو. یہ لوگ تو ماں سوائے گالی دینے کے، کسی کو بھیڑیا کہنے کے، کسی کچھ کہنے کے، چونکہ ان کے پاس اور الفاظ ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے ماں سوائے جلاؤ کراؤ کے، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کسی قسم کی؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن پھر میری بات کا جواب آپ نہیں دے پا رہے ہیں. مجھے جو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا تہیہ طوفان کر کے بیٹھا ہوا ہوں، وہ کیا ہے؟ جی بالکل، وقت آنے پر وہ ضرور بتائیں گے، لیکن کوئی اپنی زبان کشائی وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. وقت آنے پہ ضرور وہ راز بتائیں گے، اور یقینی طور پر بہت سارے راز ان کے دل میں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سہولت کاری پہلے بھی کہاں سے آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آ گیا. علی گور بلوچ صاحب، تیاری ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ گیدڑ بھبکیاں تو بڑے عرصے سے سن رہے تھے، اور میں یقین کریں، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور مولانا حمداللہ صاحب کی موجودگی میں، میرے یہ بڑے بھائی ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کہ جن کو انہوں نے لیڈر کہلوایا ہے. یہ کل تک ان کا نام بھی گالی دے کے لیتے تھے، اور آج یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے. ظاہر ہے وہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اپوزیشن کا مولانا صاحب کردار ادا کر رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ترمیم میں ہمارا ساتھ دیا، اور جس طرح سے یہ بار بار چکر لگا رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ مولانا صاحب کہہ کے ادب سے بات کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ زبان سے ایکچولی بد اخلاق لوگ ہیں. جب ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو یہ ہر کسی کو باپ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر چاہے باجوہ صاحب ہوں، وہ بھی ان کے باپ ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو قوم کے باپ ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ قوم کا باپ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہے. مجھے علی گور بلوچ صاحب کوئکلی ایک مختصر سا جواب دے دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گیدڑ بھپیاں تو کبھی کبھار شیر آ بھی جاتا ہے، کہتے ہیں شیر آیا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو کبھی آ بھی جاتا ہے، تو اس کے لیے تیار ہیں؟ جناب یہ مجھے یہ بتائیں، یہ بھاگا کیوں تھا اس دن؟ یہ جو کہتا تھا اس دن آیا تھا کہ میں جناب دھرنا دے کر بیٹھوں گا، اور وہاں پر نیستے بیچارے کارکنوں کو چھوڑ کر، اور یہ خود رفو چکر. اس کی بہادری کے کس سے پہلے 3-4 لاہور کیوں نہیں پہنچا تھا؟ ادھر ایک ٹرک کو صرف وہ ڈنڈے مار مور کے واپس چلا گیا تھا. یہ وہ گیدڑ ہے جو صرف دھمکیاں لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. آئے ہم قانونی طور پر اس کا علاج، مطلب کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، یہ اسلام آباد صحیح، آپ کو بالکل کوئی خوف نہیں ہے.